بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي۔ 177ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ یہ بالکل اس وقت کی بات ہے جب حضرات صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین آباد تھے، بت پرست آباد تھے، لیکن جب مدینے آئے تو وہاں یہودیوں کی آبادی تھی، یہودیوں کے کئی بڑے بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، جو ایک آسمانی کتاب توریت کے پیروکار تھے۔ تو بس اوقات وہ لوگ اپنی توریت کی باتیں یا توریت کے جو مضامین ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، یہ عرض کیا کہ انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا، ہم کچھ باتیں یہود سے سنتے ہیں جو وہ اپنی آسمانی کتاب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، توریت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تعجبنا جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یعنی دیکھنے میں تو باتیں بڑی جو ہے اچھی ہوتی ہیں، بڑی نصیحت والی ہوتی ہیں۔ افترى ان نكتب بعضها، کیا آپ اس بات کی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو لکھ لیا کریں؟ یعنی کچھ حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، عبرت موعظت کی باتیں، یا کوئی اچھی بات ان سے ہمیں سننے کو مل جاتی ہے تو ہم حفاظت کی غرض سے، یاد رکھنے کی غرض سے اس کو لکھ لیا کریں کہ آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، کہ کیا تم بھی ان کی دلچسپ باتوں سے ایسے ہی حیران اور پریشان ہو جیسا کہ خود یہود و نصارہ بھی متعجب رہ گئے تھے، حیران پریشان رہ گئے تھے۔ یعنی ان کی اس قسم کی باتوں سے، ان کی اس قسم کی باتوں سے تمہیں حیران اور پریشان دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ بھی حیران اور پریشان ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ کی حیرانی اور پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے پریشان ہوئے تھے کہ ان کے پاس اصل آسمانی کتاب موجود نہیں ہے، تحریف شدہ کتاب موجود ہے، تبدیل شدہ کتاب موجود ہے، جس کے اندر ان کے علماء نے، ان کے بڑے بڑے عبادت دینداروں نے بڑی تبدیلیاں کر رکھی، اور اتنی تبدیلی کر رکھی ہے کہ ان میں سے کون سی بات اصل ہے، کون سی بات تبدیل شدہ ہے، کون سا کلام وہ ہے جو اللہ کے نبی پر نازل شدہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور کون سا کلام ان کا خود ساختہ ہے۔ اتنا گڑبڑ ہے، اتنا خلط ہے کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی کچھ تمیز بھی نہیں ہو سکتی۔ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، جبکہ میں تمہارے پاس ایک ایسی شریعت اور ایسا دین لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور روشن ہے، جو شک و شبہ سے پاک ہے، ایسا کلام لے کر آیا ہوں جو تحریف سے، تبدیلی سے پاک ہے، ایک لفظ کی اس کے اندر تبدیلی نہیں، ایک لفظ کی اس کے اندر تحریف نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي،
کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت اگر زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ بھی میری اتباع میں مجبور ہوتے۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئیں۔ ایک بات تو یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی بیان کردہ باتیں یا ان کی کتابوں کے اندر موجود باتیں ہمارے دین کے آ جانے کے بعد سب منسوخ اور کالعدم ہیں۔ کسی کا کوئی حکم، کسی کا کوئی حکم اور شریعت باقی نہیں رہی، اور ان میں ایسی تبدیلی اور تغیر اور تحریف واقع ہو چکا ہے کہ حق اور صحیح اور غلط یا نازل شدہ اصل اور نقل کی پہچان تک بھی ان کے پاس مشکل ہے۔ بلکہ اگر آج بھی دیکھا جائے کہ ان کی اگر کوئی کتاب اگر ان کے پاس موجود ہے تو توریت، وہ انگلش میں، انگریزی زبان میں موجود ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی تھی وہ اصل عبرانی زبان میں تھی، انجیل یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ یہ دو زبانیں ہیں، پہلے زمانے میں رائج تھی، تو عبرانی زبان میں یہ توریت نازل ہوئی تھی، سریانی زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی۔ آج اگر وہ موجود ہیں تو انگریزی زبان میں، اصل زبانوں میں موجود ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اصل زبان میں تھی تو کس شکل میں تھی، کس حالت میں تھی، اس تک کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب وہ اصل زبان میں ہی موجود نہیں، کس نے اس کو بعد میں انگریزی میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا، کیا تبدیلیاں کی، کیا اس کے اندر تغیر پیدا کیا، کیا اس کے اندر اس نے اضافہ کیا، کیا حذف کیا، کیا ختم کیا، کیا اس کے اندر بڑھایا، کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں۔ جبکہ الحمدللہ ہم ایمان والے یہ شرح صدر کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی پر یہ کلام نازل ہوا تھا بعینی ہی، بغیر کسی رد و بدل کے، اسی اصل حیت اور شکل میں آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ کسی ایک لفظ کی اس کے اندر آج تحریف اور تبدیلی نہیں ہے، حذف و اضافہ نہیں ہے، کوئی تغیر اس کے اندر واقع ہے۔ اسی زبان میں جس زبان میں نازل ہوا تھا، اسی ترتیب میں جس ترتیب پہ نازل ہوا تھا، اسی انداز کے ساتھ جس انداز میں نازل ہوا تھا۔ تو ان کی وہ باتیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، خود ان کے لیے حیرانی اور پریشانی کا باعث۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی تبدیلی اور تغیر واقع ہو چکا ہے کہ وہ خود نہیں پہچان سکتے کیا اصل ہے اور کیا نقل۔ دوسری بات، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین، میری شریعت آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ اور کالعدم، کسی نبی کا دین اب قابل اعتبار نہیں سوائے دین اسلام کے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آخری زمانے میں، جیسا کہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب نزول ہوگا تو وہ بھی ہماری شریعت، اسی شریعت کی اور اسی دین ہی کی پیروی کریں گے۔ ان کی اپنی شریعت اور اپنا دین معتبر نہیں ہوگا، کارآمد نہیں ہوگا، قابل عمل نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو یہ بھی فرمایا کہ اگر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری دین اور میری شریعت کی اتباع کر۔ تو ہر حال میں ایمان والوں کے لیے جو قابل عمل دین ہے، قابل عمل جو احکام ہیں، وہ وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں بیان کرتا ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر موجود باتیں، اور جیسا کہ پہلے بھی اس قسم کی روایات آئی ہیں، حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوهُ، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اس کے اندر اصل اور نقل کی کوئی تمیز نہیں۔ تو اس لیے اگر تصدیق کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی نقل کی تصدیق کر رہے ہو، اور اگر تکذیب کریں تو یہ امکان ہے، اندیشہ ہے کہ ہم کسی اصل کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو، یعنی ان کو درست بھی نہیں کہو اور ان کو غلط بھی نہ کہو،
خاموشی اور سکوت اختیار کرو، تاہم اس کے مطابق عمل کی ہمیں اجازت نہیں۔ عمل کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں، وہی ہمارے لیے قابل عمل، قابل نمونہ اور ذریعہ نجات ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.